بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایسی کون سی بارگاہ ہے، کس کی بارگاہ ہے جس کے اندر بندہ گناہ کر کے اس کی نافرمانی کر کے چلا جائے اور وہ برداشت کرے۔ اگر وہ کوئی بارگاہ ہے تو وہ خالق کائنات کی بارگاہ ہے کہ بندہ دن رات ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بھی فرماتا ہے میرے بندے، جب وہ کہتا ہے لبیک تو رب تعالیٰ کہتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کیمیائے سعادت کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک حبشی غلام حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب میں گناہ کرتا رہا میرا رب مجھے دیکھتا رہا؟ تو اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ خالق کائنات تجھے اس حالت میں دیکھتا رہا۔ اور اس حبشی غلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کی اور شرمندگی کی حالت میں اس نے چیخ ماری اور اسی لمحے اس کی موت واقع ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بندے کو حیا کرنی چاہیے کہ میں کس خالق و مالک کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب بھی بندہ رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی رجوع کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے باری تعالی، جب تیرا فرما بردار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا فرما بردار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں کہ اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضور یا الہی، جب تیرا گناہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا آپ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، الہی، تیرا فرما بردار بندہ اس کے لیے 1 مرتبہ، گناہگار کے لیے 3 مرتبہ، ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ جو میرا فرما بردار بندہ ہے اس کو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے ان اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، اور جو میرا گناہگار ہے وہ جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور میرا رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی، جب بھی بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ قبرستان کے اندر گئے، دعا فرمائی، اصالہ ثواب فرما کر جب آپ واپس پلٹے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان برربط بجا رہا ہے، گانے ساز کا ایک آلہ ہے وہ بجا رہا ہے۔ آپ اس کے قریب سے گزرے تو فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا فرمانا تھا کہ اس نوجوان نے غصے میں آ کر اپنا برربط جو ساز تھا وہ آپ کے سر میں دے مارا۔ جیسے ہی آپ کے سر میں مارا تو اس برربط کی وجہ سے آپ کا سر بھی زخمی ہو گیا اور اس کا وہ آلہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو لا حول ولا قوت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے۔ تو اب اتنا کہنے سے کسی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔
تو آپ جب گھر واپس پلٹے تو آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک غلام کے ہاتھ اس بر ربط کی قیمت بھی بھیجی اور ساتھ میں حلوہ بھیجا اور فرمایا کہ اس نوجوان کو کہنا کہ اس قیمت سے اپنا نیا بر ربط خرید لینا، اور یہ جو میری وجہ سے تیرے دل کو تکلیف پہنچی یہ حلوہ کھا کر اپنی اس تکلیف کو رفع کر۔ تو جب اس نوجوان نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور ساری زندگی اللہ کی اور اللہ والوں کی عبادت، اطاعت و فرما برداری میں اپنی ساری زندگی کو بسر کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔